بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان چودھری مدثر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل باخروش آفیشل۔ ناظرین، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو طلال چودھری صاحب ہیں، پی ایم ایل این کے ہیں، سینئر ترین ان کے لیڈر ہیں، ان کی غیر ذمہ دارانہ باتیں جو انہوں نے ایک پریس ریلیز کی ہے، اسے پریس کانفرنس نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ پریس کانفرنس میں تو صحافی ہوتے ہیں، لیکن یہ پی ایم ایل این انہوں نے کچھ دنوں سے یہ شروع کر دیا ہے، اور ان میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ دو صحافی آگے بٹھا لیں، وہ سوال جواب ان سے کر لیں۔ لیکن مین سٹریم میڈیا نے یہ چلا دیا ہے، اور پی ٹی وی پہ بھی چلا ہے۔ انہوں نے جو کردار کشی کی ہے محترمہ گشا بی بی کی، اسے دیکھ کے افسوس ہوا۔ ہم ان کی مینٹلٹی پہ کیا بات کریں؟ یہ پریس کانفرنس جو ہے، یہ مریم نواز صاحبہ نے نہیں سنی ہوگی، یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے نہیں سنی ہوگی، عثمان بخاری صاحبہ نے نہیں سنی ہوگی، اور جو لیڈیز ہیں پی ایم ایل کی، انہوں نے نہیں سنی ہوگی، اور یہ جو پی پی والے ہیں، بلاول بھٹو کی بہنوں نے نہیں سنی ہوگی، زرداری صاحب کی بیٹیوں نے نہیں سنی ہوگی، طلال چودھری صاحب کے گھر والوں نے نہیں سنی ہوگی، جیسی یہ بےہودہ زبان استعمال کردار کشی کر رہے ہیں۔ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اس طرح 24 نومبر کی کال کو واپس کروا لیں گے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں ہمیں ہر صورت ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے، رانا ثناء اللہ صاحب وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، سب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اس پہ جلدی پہ تیل ڈال رہے ہیں، سارے معاملات خراب کر رہے ہیں۔ جب ان پہ مریم پہ بات ہوگی، مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر جو ہے ہماری، تو بات دور تک نکلے گی۔ اور یہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے، یہ بہت ظالم ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ خدا را یہ ذاتی حملوں تک لے کے نہ جائیں، اس حد تک آپ نہ جائیں کہ آپ کے گھر والے جو عزتیں ہیں وہ بھی نیلام ہو جائے، ان کی عزت تار تار ہو جائے بازاروں میں۔ آپ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کسی کو پتھر کیسے مار سکتے ہیں؟ آپ کی تو اپنی وزیر اعلیٰ جو عورت ہے، آپ کی جو سینئر ترین وزیر ہے، وزیر ماحولیات، وہ عورت ہے، آپ کی جو پنجاب کے وزیر اطلاعات ہے، وہ ترجمان ہے، وہ عورت ہے، تو آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ آپ کی بکھلاہٹ کا نشان ہے، یہ آپ کی بکھلاہٹ کی نشانی ہے، یہ بکھلاہٹ محسوس کروا رہی ہے آپ کی۔ خدا را ذاتی حد تک نہ جائیں۔ اور یہ جو ایسی باتیں ہیں، سب سے ٹاپ اور اچھی اور پاکیزہ جو سیاست کر رہے ہیں، وہ ٹی ایل پی والے کر رہے ہیں، تحریک لبیک پاکستان والے۔ سعد حسین رضوی ینگ بلڈ ہے، جذباتی ہے، لیکن وہ اس سے آ رہی ہے، ایسی باتیں نہیں کرتا، نہ کرنے دیتا ہے۔ آج تک ان کی طرف سے ایسا بیان نہیں آیا۔ وہ عورت کی عزت کرتے ہیں، وہ ایسے عزت کر جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ خدا را آپ کے گھر والوں نے بھی آپ کو تھوڑی سی عورت کی عزت کرنی سکھائی ہوتی، تو آپ، مجھے یقین ہے کہ آپ ایسی باتیں نہ کرتے۔ آپ کی والدہ جو ہے، اگر وہ سنتی تو وہ کیا کہتی؟ آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، وہ سن کے کیا کہیں گے آپ کو؟ یہ وہی طلال چودھری ہے ناظرین، جنہوں نے جب خان نے دھرنا دیا تھا 126 دن کا، خان نے استعفیٰ مانگا تھا، تو اس نے بازو لہرا کا غلط اشارے کیے کہ تم استعفیٰ لے لو گے، استعفیٰ لے لو گے، ایسے ایسے باتیں کی تھی۔ خدا را ان باتوں کو چھوڑے، ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ اشارے بھی آپ کے گھر والوں نے دیکھے ہوں گے، وہ بھی مریم نواز نے دیکھے ہوں گے، سب کے سامنے ہیں، لیکن آپ اپنی سیاست کو پاک صاف رکھیں اور اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں نہ کریں۔ خدا را ایسے نہ کریں۔ اور ایک اور چیز مجھے یاد آ رہی ہے، جب منصور علی خان صاحب بڑے اچھے میرے اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے بات کی تھی مریم نواز صاحب سے کہ آپ نے بے نظیر صاحبہ سے کی جو تصویریں ہیں وہ آپ نے پھینکی تھیں، جو غلیظ کام ہے، تو اس نے کہا وہ 89 میں جو جہاد میں پورے لاہور میں پھینکی تھی، اور وہ جعلی تصاویر تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا وہ نواز شریف صاحب اور شیفی فیملی نے نہیں کیا تھا۔ منصور صاحب بڑے حیران، تو پھر کس نے کیا؟ اس نے اپنے بھویں ایسے کیا تھا، اشارہ، اتنی ہمت نہیں تھی کہ بول لے، صرف اشارہ کیا تھا، مطلب کہ وہ ایجنسیز نے کہا، وہ فوج نے کہا، اس میں فوج کو انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ جو بیان ہے، یہ جو انہوں نے طلال چودھری صاحب نے کیا ہے، یہ سب کی مشاورت سے ہوا ہے۔ اس میں اگر مشاورت سے نہ آتا تو یہ کم از کم اسے کنڈمن کرتی، اس کی مذمت کرتی کہ عورت کی عزت جو ہے
وہ تو ہم جو پنجابی ہیں ہم تو عورت کو عزت کو سمجھے، ماں بہن ہماری سانجھی ہوتی ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو اس بات کو اب ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ابھی آپ کو یہ روزے روشن کی طرح یہاں ہوں کہ وہ آرمی کو بدنام کر رہے ہیں، آرمی کو گسیڑ. آرمی ہماری ریڈ لائن ہے. اور خان صاحب کا بیان جو ہے وہ آرمی کے بارے میں آپ کو پہلے بھی پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں. خان صاحب کا جو کل کا پیغام ہے، انہوں نے کہا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں میں پہلے صرف تحریک انصاف سے منسلک افراد کو احتجاج ہی کال دیتا رہا ہوں، مگر 8 فروری کے بعد اس ملک میں جمہوریت کے تابوت میں جو آخری کیل ٹھونکا گیا اس کے بعد پوری قوم کا فرض ہے کوئی ظلم کے خلاف باہر نکلے. جس طرح آپ لوگ 8 فروری کو ہر مشکل کے باوجود اپنے ووٹ کی طاقت کا مظاہرہ کرنے باہر نکلے تھے، اسی جذبے سے 24 نومبر کو باہر بھی نکلے. ملک میں اس وقت جمہوریت کی بنیادی ستون، قانون کی حکمرانی، صاف شفاف انتہا پر آزادی اظہار رائے تینوں معطل ہے. میڈیا پر سنسرشپ نافذ ہے. میرے بیانات نشر کرنے پر مکمل طور پر پابندی ہے عائد ہے. اس کے علاوہ میڈیا پر ہر طرح سے پابندی کا شکار ہے. عوام کی زبان بندی کے لیے انٹرنیٹ میں بار بار خلل اندازی سے اس سال ملک کو 550 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے. اور اخبارات کے مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ کی کارکردگی صرف 27% تک محدود ہو چکی ہے. یہ سب گھنونے اقدامات صرف اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح تحریک انصاف کو کچلا جا سکے اور تحریک انصاف کی آواز کو دبایا جا سکے. شہباز گل سے لے کر انصاف پر جوتا تک تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ جبری گمشدگیوں، فسطائیت اور تشدد کا ایک پورا سلسلہ ہے جس میں ابھی تک کسی کو انصاف نہیں ملا. پنجاب حکومت اور پولیس یہ کہہ کر جان چھڑا لیتی ہے کہ ہمیں ایسا کرنے کا فوج کہہ رہی ہے. فوج ایک قومی ادارہ ہے، یہ کسی ایک شخص یا پارٹی کی نہیں. اور ان توقعات، ان واقعات سے ہمارے قومی سلامتی ادارے کی بدنامی ہو رہی. میں نے جو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ فوج کو گھسیٹ رہے، فوج کو بدنام کر رہے ہیں. تحریک انصاف ہر طرح کے مشکل وقت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے اور اب بھی تیار ہے. تحریک انصاف بیرونی مداخلت کے خلاف کھڑی ہوئی جو ڈونلڈ لو اور جنرل باجوہ کی ملی بھگت تھی. اس کے بعد بوگس انتخابات کروا کر بوگس اسمبلیاں تحلیل کی گئی جنہوں نے عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا اور جمہوریت کا وجود آزاد عدلیہ کے بغیر ممکن نہیں. میں ملک کے لیے ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار رہا ہوں. یہ جب خان صاحب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ، یہ جو ان کے چمچے کڑچھے اور یہ ان کی جو کیبنٹ ہے وہ کہتے ہیں جی ڈر گیا، ڈیل کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. جب خان بات نہیں کرتا کہتے ہیں جی ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ خان ہی نہیں کرتا، خان کسی طرف نہیں آتا. اس لیے حکومت سے جب بھی مذاکرات کی بات کی انہوں نے اس کا جواب فسطائیت سے دیا. ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. سٹالن کی آمریت سے بھی ایسا جبر نہیں ہوا جیسا رجیم چینج کے بعد دورانیے میں تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم نے جب وقت پر انتخابات کا کہا تو انہوں نے نواز شریف اور قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کا انتظار کیا. یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں ہر وقت انتخابات کو من پسند افراد کے لیے معطل کر دیا جائے؟ اس لیے مذاکرات کا نہ ہونا ہماری نہیں، ان کی غلطی ہے. خان صاحب نے بڑا کلیئر کٹ کر دیا ہے. 26 نومبر احتجاج میں شامل ہونا سب پر لازم ہے. اگر تحریک انصاف کو کوئی بھی رہنما یا ٹکٹ ہولڈر احتجاج میں شرکت کو یقینی نہیں بنا سکتا تو اسے جماعت سے لا تلقی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے جب پوری قوم آزادی کے لیے نکلے گی اور اس موقع پر کسی قسم کا عذر قوم کے لیے قابل برداشت نہیں ہو سکتا. یہ موقع پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کا ہے. غلام قومیں تو اپنی موت آپ مر جاتی ہیں، اس لیے ہمیں بحثیت قوم موت کو غلامی پر ترجیح دینی ہوگی. لہذا 24 نومبر کی کال صرف تحریک انصاف کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے. بیرون ملک پاکستانی تو آزادی اور جمہوریت کا مطلب بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں. جتنا وہ لوگ اپنے ممالک میں آزاد ہیں ویسی آزادی کا مطالبہ ہم اپنے وطن پاکستانیوں کے لیے بھی کریں اور اوورسیز پاکستانی بھی اپنے ملک میں احتجاج ریکارڈ کروائیں. جہاں جہاں پہ ہے جس ملک میں وہاں پر احتجاج ریکارڈ کریں اور تحریک انصاف کی فنڈنگ میں بھرپور حصہ لیں. ناظرین، جو پاکستان کی صنم جوید ہے اس نے کمال کمپین شروع کی ہے لاہور میں، اور بشرا بی بی نے 24 نومبر کے احتجاج کے لیے یوتھ فورس بنانے کا
مشورہ دیا ہے جو تمام رکاوٹیں ہٹائے اور انہیں تمام سہولیات دی جائیں گی. اور مراد سعید صاحب نے بہت اچھا مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ 24 نومبر کو سب لوگ پاکستان کا جھنڈا اور امن کے لیے سفید جھنڈا لے کر آئے. یہ ہے پی ٹی آئی کا منشور, یہ پی ٹی آئی کا پلان. گلشن بی بی نے خان صاحب کو جو ہدایت پارٹی عہدیداروں تک میٹنگ میں پہنچائی اس کی آڈیو لیک آ گئی ہے, اور ہر ایم پی ایم این اے کم از کم 5000 ایم این اے 10,000 بندہ لے کر آئے. ابھی بھی کسی کو شک ہے تو دور کر لیں, اس کو ہر جگہ پھیلا دیں کہ ان کی جو آڈیو ہے. ابھی پی ٹی آئی بڑی محتاط بھی ہوگی. ابھی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جو لوگ آ رہے ہیں وہ اپنے موبائلز میٹنگز میں جو بشپ بی بی کی جو میٹنگز ہوگی اس میں موبائل نہ لائیں, اور وہ یہ اوپن جگہ میں کر رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کی آڈیو لیک نہ ہو جائے, اور اس اہم موقع پہ. اور سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ عمران خان پر 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانت کنفرم ہو جائے گی آج, کیونکہ پروسیکیوٹر نے اپنا بیان واپس. آج جو خان صاحب کی جو 9 مئی کے مقدمات ہیں ان میں 8 کیسز میں ضمانت کنفرم ہو جائے گی, کیونکہ پروسیکیوٹر نے اپنا بیان واپس لے لیا ہے. اور عمران خان نے کہا کہ عمران خان نے کہا پہلے آپ چھوٹے غلام تھے, آج آپ مکمل غلام بن چکے ہیں. 24 نومبر کو آپ نے اگلی نسلوں کے لیے نکلنا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایک طرف تو اٹیک کر رہا ہے, دوسری طرف یہ مذاکرات کی بات. انہوں نے کہا پتہ نہیں عمران خان نے کون سی ٹریننگ دی عوام کو, نہ آگ سے ڈرتے ہیں نہ گولی سے. انہوں نے صرف شعور کی ٹریننگ دی ہے, انہوں نے بولنا سکھایا ہے, انہیں سمجھنا سکھایا. ابھی عوام کو پتہ چلے کہ 24 سے پہلے بات کر لینی چاہیے, یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو ناظرین, نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو ان کی اہلیہ نے مہم چلائی, ولی خان کے لیے بیگم نسیم نے مہم چلائی. تو اسی طرح عمران خان کی بیوی کا بھی کردار بنتا ہے پی ٹی آئی رہنما ایم این اے عاطف خان. آج عدالت میں عمران خان سے سوال ہوا, کل جو عدالت میں سوال ہوا خان سے کہ آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وقت کم ہے, احتجاج کی طرح غلط ہے. خان صاحب نے جواب میں کہا کہ جس کو یہ لگتا ہے وہ گھر بیٹھ جائے, بالکل احتجاج میں لائے, اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. جب پورا پاکستان نکالا تو یہ ایسے جو لوگ ہیں گرے فنگر ٹپس پہ گرے جائے, یہ کہ ایسی باتیں کر, یہ اصل میں وہی ہے جو اسے مفادات اٹھانا چاہتے ہیں, یہ گھسپیٹی ہیں. تو یہ ایسی باتیں صرف یہی کر رہے ہیں. اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دوبارہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا, 5 یا 5 سے زیادہ افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی عائد. یہ مفتی راغب نعیمی صاحب نے جو وی پی این پہ بیان دیا تھا اس پہ ان کی طرف سے بیان آ گیا ہے کہ اس کے بغیر آئی ٹی سیکٹر چل نہیں سکتا. یہ جو آئی ٹی سیکٹر چیئرمین ہے ان کی طرف سے آ گیا. تو میں زیادہ بات نہیں کرتا اس میں, لیکن ان کے بیان کو ردے کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جو مرضی کر لیں, ہم آئیں گے, پہنچیں گے 24 کو ہم سب کو گرفتار کر لیں, فتح ہماری کو, جمع خاطر رکھیں, ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. ناظرین, پی ٹی آئی کے لیے نکلیں, اپنے پاکستان کے لیے نکلیں, اپنے بچوں کے لیے نکلیں, اور خاص طور پر خان کے لیے نکلیں. خان یہ آپ کی جنگ لڑ ہے, آپ کے بچوں کے لیے جنگ لڑ ہے, آپ کے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑ ہے. ناظرین, اپنی دعاؤں میں فلسطین اور کشمیر کے مظلوم لوگوں کو یاد رکھیے, اور مجھے اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد.